حصار بھی ہے۔ کشمیر پاکستان کا دفاعی حصار ہے اور اس کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ ہم اتنے قابل لوگ نہیں ہیں جو ہمارے اسلاف تھے، جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے یہ نام پیدا کیا۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو گواہ بنا کے کہ ہماری جو آزاد کشمیر میں صورتحال ہے، کیا الیکشن ہے، کیا یہ صورتحال بنی ہوئی ہے وہاں۔ آج کشمیر کے اندر جو احتجاج ہے یہ سابقہ حکومتوں کا کیا دھرا ہے۔ کشمیری اگر غلط موقف پر ہوتے تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ قطعاً ان کی سپورٹ نہ کرتی۔ ہم ان کے سپورٹر رہے ہیں روز اول سے۔ عمران خان صاحب نے جیل سے کہا اپنے وکلاء کو کہ آزاد کشمیر کی پی ٹی آئی کو کہیں کہ وہ جو ہے عوامی تحریک کی سپورٹ کریں۔ عوامی تحریک کی سپورٹ میں جب خان صاحب نے کہا تو حکومت پاکستان نے، حکومت آزاد کشمیر نے اور دیگر حلقوں نے مل بیٹھ کے ان سے وعدے کیے کہ یہ مطالبات آپ کے جائز ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک آئینی معاملہ تھا 12 سیٹوں کا، اس کو بھی ہم حل کریں گے۔ اور پھر یہ معاملہ لٹکا دیا گیا۔ یہ آج سے 9 مہینے پہلے 25 میرے خیال سے ستمبر کا واقعہ ہے، 25 ستمبر کا واقعہ ہے کہ جو جیک سے بیٹھ کے جنہیں آج انہوں نے کالا دم قرار دے دیا، اس وقت ان سے گفتگو ہو رہی تھی، ان سے معاہدے ہو رہے تھے اور اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ انہوں نے پھر کال دی 9 جون کی، یہ جو جون گزرا ہے آج 2 مہینے ہونے والے ہیں، اس کی کال دی۔ درمیان میں انہوں نے ہر قسم کی ڈیل کرنے کی کوشش کی، موقع دیا۔ وہ پرامن ہیں، آج بھی پرامن ہیں۔ بتائیے اگر کوئی ہماری فورسز کا جو وہاں موجود ہیں، کوئی شخص کسی گولی سے مرا ہو، کسی لاٹھی سے مرا ہو، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ گولیاں کھا رہے ہیں لیکن پرامن کھڑے ہیں۔ آج وہاں الیکشن کرائے جا رہے ہیں۔ میں اس موقع پر یہ کہوں گا کہ یہ کون سا الیکشن ہے آزاد کشمیر میں جو 35-40 لاکھ کی آبادی کا ہے، جس میں 3 مرحلوں میں الیکشن کرائے جا رہے ہیں۔ یہ 1 ہزارے کی آبادی کا ہے، رقبہ اس کا شاید لمبا ہو لیکن آبادی اسلام آباد سے بھی کم ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ 3 مرحلوں میں پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، تو وہاں 1 مرحلے میں الیکشن ہوتے ہیں۔ اور یہ کیا ضرورت ہے، یہ کیا ڈیزائن بن رہا ہے کشمیر میں؟ یہ 78 سالہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ ہمارا اس وقت ڈائسپورا جو پوری دنیا میں کشمیری پھیلے ہوئے ہیں، بالخصوص UK، یورپ اور اس کے علاوہ امریکہ اور دیگر UAE اور دیگر ممالک میں، وہ سارے کا سارا پریشان ہے۔ آج لاشیں گر رہی ہیں، آج لاشوں کو اٹھا کے لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ میں نے اس سے پہلے اسمبلی کے اندر قرارداد پاس کروانے کی کوشش کی اور اس پہ ہم نے اپنا موقف پی ٹی آئی نے دیا۔ جب وہاں آل پارٹیز کانفرنس کرانے کی کوشش ہوئی اور آل پارٹی کانفرنس 4 جون کو تھی، تو پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ وہ اس لیے کہ وہ ایک پلان کے تحت جو ہے وہ کانفرنس کی جا رہی تھی، آل پارٹیز کانفرنس۔ ہم اس کا حصہ نہیں بنے۔ اور آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس کس لیے کی جا رہی تھی۔ ہم نے اسمبلی کے فورم پر، اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے بعد آزاد کشمیر کے عوام کے لیے پرامن جدوجہد کی، ان کا ساتھ دیا
اور پھر یہ کہا کہ طاقت کا استعمال آزاد کشمیر میں نہ کیا جائے۔ یہ احساس کتا ہے، یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کیا جائے۔ یہاں سے ایک غلط میسج دنیا کو جا رہا ہے۔ ہم کشمیر پر پوری دنیا میں جو کشمیری وفود بھیجتے تھے، جنیوا میں جا کے ہم بیٹھتے تھے، یونائٹڈ نیشن میں جا کے بیٹھتے تھے، یو کے میں جا کے ان کی جو پارلیمنٹ تھی ان کے باہر جا کے پلے کارڈ لے کے بیٹھتے تھے کہ کشمیریوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے۔ آج ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ آج ہمارا ڈائسپورا پریشان ہے کہ وہی جو کہ ملین مارچ کرتے تھے کہ کشمیر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ مودی نے جو 5 اگست 2019 کو جو کشمیر کو ہڑپ کرنے کی جو وہ ایکٹ نافذ کیا، وہاں 35 اور 370 کو ختم کیا، وہاں کشمیر کو ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنایا، اس پر کشمیریوں نے ملین مارچ کیا، اور آج کشمیری رو رہے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اس کی فکر کس کو کرنی چاہیے تھی؟ آج میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی 2 بڑی پارٹیاں جو اس وقت کلیم کرتی ہیں کہ ہم حکومت میں ہیں، آج وہ جا کے وہاں لوگ مر رہے ہیں اور وہ ڈھول بازوں میں شادیانے بجا رہے ہیں۔ ایک رو رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ ہم نے حکومت بنانی ہے۔ اور یہاں سے ایک منسٹر، فیڈرل منسٹر ان کے رانا ثناء اللہ، وہ کہتے ہیں پنجاب سے 9 سیٹیں ہم آپ کو تحفے میں دیں گے، باقی آپ نے آزاد کشمیر سے اکٹھی کرنی ہے۔ اور بائی ڈیزائن یہ کچھ ہو رہا ہے۔ 2 کو جو ہے وہ مظفر آباد اور جموں کشمیر مہاجرین کے انتخاب ہو رہے ہیں، اور 10 کو پونچھ 10 یا 11 کو پونچھ میں رکھے ہوئے ہیں، پونچھ ڈویژن کے، جہاں کے کوئی اس وقت حال ہی نہیں ہے، وہاں لاشیں ہی لاشیں ہیں، پریشانی ہے۔ میرپور میں پرسوں الیکشن ہوئے، 2 دن پہلے الیکشن ہوئے، اور کل وہاں 3 لاشیں گرا دی گئی ہیں۔ منگ کے مقام پر 3 لاشیں گرا دی گئی ہیں، وہ پیچھے ہیں، راولہ کوٹ آگے ہے، وہاں صورتحال لوگ پرامن ہیں، آج بھی لوگ پرامن ہیں۔ لیکن میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور میں ارباب اختیار کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ روش بدلیں۔ آزاد کشمیر کا خطہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا جو وہاں یہ روش اختیار کی گئی ہے۔ جو آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز کو طاقت سے دبایا جائے، یہ طاقت وہاں استعمال کرنے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے لیے اس کشمیر پر اس وقت دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں۔ ہمارا دشمن، ازلی دشمن بھارت ہے، جو 2 قومی نظریے کی بنیاد پر اکھنڈ بھارت کا نظریہ لے کے دنیا میں چل رہا ہے۔ وہ اس کے لیے ہم کشمیر کو ترنا والا کیا بنانا چاہتے ہیں؟ یہ اس